اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ غوثیہ کمیٹی اجمان کی آج اس کے تحت آج یہاں پہ ایک آج ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اور آج کی محفل میں ہماری جو اجمان کی غوثیہ کمیٹی اجمان نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے اور ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے پیر بھائی سلسلہ سے تعلق رکھنے والے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جناب طاہر شاہ صاحب کے ان کی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آج سلسلے کے اندر بہت بڑی اکثریت یہاں پہ بیٹھی ہے جو کہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھنے والے پیر بھائی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسے سلسلے سے آپ کا تعلق ہے کہ جس کا روحانی فیض جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک رحمت کی چادر کے طور پہ پوری دنیا کو لپیٹے ہوئے ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ فیض شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ فیض مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ سے اور بغداد کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے سے اور خواجہ عبد الرحمن چوری رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے درمیان خواجہ عبد الرحمن چوری اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس سلسلے کی جو کڑی ہے ایک لمبی لائن ہے، اور اگر آپ جب شجرہ شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ جتنے بھی نام ہیں وہ ہر نام جو ہے، ہر ہستی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنے وقت کے غوث کتب اور ولی کے منصب پہ براجمان تھے۔ ایک ایک ہستی آپ جب پڑھتے ہیں کہ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے کھول دے دروازہ رحمت گدا کے واسطے، رحمت للعالمین ختم رسول جانے جہاں احمد و حامد محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ چونکہ وقت کم ہے ورنہ ہم اسی کو لے کے چلتے، ایک سے ایک ایک سے ایک چلتے 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 یہ خواجہ عبد الرحمن چوروی اور پھر اس کے بعد سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور طیب شاہ اور طاہر شاہ صاحب کے ذریعے سے یہ پوری لڑی جو ہے، یہ پوری لڑی یہ اپنے وقت کے غوث کتب اور ابدال کی لڑی ہے جو کہ
چلتے چلتے ہم گناہگاروں تک پہنچی. یہ اس چیز کو ایک عام اس تصور کو ذرا آپ گہرائی میں اگر آپ دیکھیں کہ اس لڑی کا حصہ بننا کہ جس کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے چلتے خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ عبد الرحمن چوری اور شہنشاہ سری کوٹ کے چلتے چلتے ہم گناہگاروں تک یہ لڑی پہنچتی ہے، تو اس میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے کے ساتھ وابستگی ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے. ہم پہ اللہ تعالیٰ کا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بس آپ تھوڑا میرے ساتھ مدد کریں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تو پھر کیا ہے؟ احسان ہے. احسان ہے. ماشاءاللہ. یہ تو باجی کے بچے ہیں آپ تو ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور میرے ساتھیوں، یہاں یہ بات صرف اس تک محدود نہیں ہے کہ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور بیعت ہو کے اور اس کے بعد آپ کو اسباق ملتے ہیں، آپ کو نوافل ملتے ہیں، آپ کو پھر وظیفے ملتے ہیں اور آپ بس اپنا وظیفہ اور اس کے اندر آپ اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. یہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جہاں ہم سلسلہ میں آتے ہیں تو اپنی اصلاح تو حضرات کے دیے ہوئے ہمیں جو پروگرام دیتے ہیں وہ پروگرام ہم اپنی ذات کی اصلاح اللہ کے فضل سے، حضور کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اور اللہ کے فضل سے ہم ایک پٹری پہ ہمیں ڈال دیا جاتا ہے. ہم اس گاڑی کے اندر اس کے سوار بن جاتے ہیں. گاڑی ہماری پٹری پہ ڈل جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ تو ہماری اپنی ذات کی اصلاح اور اپنے ذات تک ہماری یہ چیز محدود ہے. لیکن اس سلسلے کے اندر حضرات نے صرف اپنے آپ تک اس کو محدود نہیں رکھا. حضور کے ہر بچے کو، ہر مرید کو کہ وہ جو ہدایات ملتی ہیں اس پہ عمل کرتا ہے اس کی ذات کے لیے. لیکن اس سلسلے کا حضرات کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اس سلسلے کے ایک انسان کا ذاتی اصلاح ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدا کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے بچوں پہ ڈال دی. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب غوثیہ کمیٹی کی بات ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ایک بڑی یونیک چیز ہے اس سلسلے کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ بھائیوں پہ جو بھی کام ڈال دیا جاتا ہے کہیں سے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم جامع ہمارے ذمہ داری ہم اٹھائیں، انجمن کی ذمہ داری جی یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، غوثیہ کمیٹی بھی ہمارے ذمہ ہے، دعوت الخیر بھی ہمارے ذمہ ہے. تو انسان ہے نا، انسان تھک بھی تو جاتا ہے، تھکتا ہے نا انسان، لیکن آپ تو نہیں تھکتے. کوئی جو تھکا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ایک بھائی نے تھوڑا ہاتھ اٹھایا لیکن ایک دم نیچے کر دیا.
یہ سمجھ نہیں آیا. اس کو یہ حکم سمجھ گیا نا کہ ہاتھ اٹھائیں تو ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تھکاوٹ نہیں ہے، ایک سے ایک ذمہ واری بھائیوں پہ عائد ہوتی ہے، اور ہر ذمہ داری پہ اس سلسلے کے جو روحانی اولاد ہیں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بھی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے ہر ذمہ داری پہ لبیک کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری بھی باڑی ہے، بچے ہیں، ہم نے تو یہ کاروبار بھی کرنا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ کاروبار بھی چل رہے ہیں، نظام بھی چل رہا ہے، سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ، لیکن چونکہ اس کے اندر، اس سلسلے کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک تڑپ ہے، اور حضرات کی نے ہمارے ایمانوں کے اندر اللہ کا فضل اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک ایمان کی ایک استقامت ہے کہ ہر ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری جو بھی ڈالی جاتی ہے ہمارے بھائی کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. اپنی ذات کے لیے انسان تو انسان ہے، جانور بھی اپنی ذات کے لیے زندہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو انسان اپنے لیے تو ہر ایک زندہ رہتا ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے، اپنے لیے یہ فکر تو لازمی ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، لیکن یہ دعا اچھا ہو جاتا ہے جب یہ فکر بھی ہو کہ اللہ مجھے بھی، میری بھی مغفرت ہو، لیکن میرے ساتھ والے میرے بھائی کی بھی مغفرت ہو، مجھے بھی ہدایت ملے لیکن میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی ہدایت ملے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب سلسلے میں آتے ہیں پھر آپ کو جامعات ہیں، اس سلسلے کے اندر ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ شروع سے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامع احمدیہ سنیہ کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد کا آج نتیجہ ہے کہ آج اس محفل میں کتنے بچے ہمارے ہیں جو کہ ان اداروں سے فارغ ہو کے عالم دین بن کے آج دنیا داری بھی کر رہے ہیں اور دینداری بھی کر رہے ہیں. یہ سودا جو ہے کہ دینداری بھی ہو اور دنیا داری بھی ہو، دینداری میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں اور دنیا داری میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں. تو یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یہ اعزاز آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ جامعات کی خدمت آپ کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے ادارے بن رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے جگہ جگہ مدرسے جو ہیں وہ تعمیر ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو دعوت الخیر کے ذریعے سے گمراہی سے آ کے اور ان کو ایمان کی روشنی جو ہے اس سے سرفراز ہوتے ہیں. کتنے بھائی ہیں جو کہ غوثیہ کمیٹی میں ان کی خدمت کے ذریعے، ان کی محنت کے ذریعے سے ان اداروں کو تقویت ملتی ہے. تو یہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے سرفراز فرمایا ہے. یہ خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا، چنی وہ ایک خطاب دیتے تھے، جس سے پیار ہوتا تھا اسے چنی کہتے تھے، ان کی جو زبان ہے اس کے اندر. تو آپ نے خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے
سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ چنی کہ اگر دنیا میں دولت کی کمی نہ ہو، دنیا میں دولت کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکیوں کی کمی نہ ہو، تو اگر دنیا وچ میں اس زبان میں بات کروں، دنیا وچ نیکیاں دی، دنیا وچ دولت دی کمی نہ ہوئے اور آخرت دے وچ نیکیاں دی تھوڑ نہ ہوئے، دنیا میں دولت کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکیوں کی کمی نہ ہو، تو ایک گل چنگی ہے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا جی چنگی گل ہے۔ پھر پوچھا کہ چنی دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکیوں کی کمی نہ ہو، ایک چنگی گل ہے، یہ اچھی بات ہے؟ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چنگی گل ہے، یہ اچھی بات ہے۔ 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ آپ نے کہا چنگی گل ہے، اچھی بات ہے، اور پھر خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گل انجوئی ہے، کہ بات ایسی ہی ہے، ایسی ہی ہوگی، اور اللہ کے فضل سے یہ فیض سید احمد شاہ تک محدود نہیں ہے، یہ فیض باجی کے بچے بچے تک یہ فیض جو ہے یہ پہنچتا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح ایک موقع پہ خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ارشاد تھا کہ چنی ہاتھ کو اس زبان میں ہاتھ کہتے ہیں، ہاتھ کارول، کام کو کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے اس سے کام ہو، ہاتھ کارول، دل یارول، ہاتھ کارول اور دل یارول، یہ ہے وہ زندگی کا بنیادی فلسفہ جو کہ اولیاء اللہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ ہے وہ سلسلہ، چھوڑی سی دو چار الفاظ ہوں گے، 8 الفاظ ہوں گے، اس میں پوری کائنات کو بند کر دیا گیا، وہ تمام حقیقتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، ان کو قید کر لیا گیا ہے کہ ہاتھ کارول اور دل یارول، یہ ہمیں روڈ میپ دے دیا گیا ہے، یہ ہمیں روڈ میپ دے دیا گیا ہے کہ بھئی دنیا داری میں خوب دنیا داری کرو، محنت کرو، ترقی کرو، آگے بڑھو، آپ آگے بڑھیں گے، آپ ترقی کریں گے، آپ کے ذریعے سے دین کا کام ہوگا، مدرسے بنیں گے، جامعات بنیں گے، ادارے بنیں گے، یونیورسٹیاں بنیں گی، دین کا پھیلاؤ ہوگا، دینداری میں اضافہ ہوگا، دعوت الخیر ہوگا، لوگوں کی رہنمائی ہوگی، تو آپ دنیا داری بھی کریں، ہاتھ کارول، ہاتھ کام سے کام ہو، محنت ہو، اور دل جو ہے وہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ہو، آقا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت اور حضور کی محبت، یہ جو 2 چیزیں ہیں جو کامیابی کی بنیاد ہیں، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، دوسرا کوئی رب نہیں، دوسرا کوئی
خدا نہیں، دوسرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، دوسرا کوئی اس نظام کا مالک نہیں، اس کائنات کا جتنے بھی اس دنیا اور جہان کے اندر جہاں جہاں بھی یہ نظام ہے وہ صرف ایک ہستی کا ہے، اور وہ ہے وحدہ لا شریک لہ۔ تو اپنے اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی یہ تصور میں بھی آنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات، اس کی وحدانیت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، یہ ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے، پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو دو چیزوں پہ کہ ایک اللہ تعالی کی وحدانیت اور دوسرا آقا کی محبت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ماں باپ دنیا ہر چیز سے بڑھ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی حد تک پیار کیا جائے، محبت کیا جائے۔ آپ کی محبت جو ہے یہ وہ زینہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ حضور سے محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ دو چیزیں ہیں، ان کو بنیاد بنا کے آپ، اور سلسلہ آپ کو یہی سکھاتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر آپ کو یہ کتنی بڑی بات تھی۔ اگر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کہتے کہ میرے مریدو میں تمہارا پیر ہوں، بس تو مجھے راضی رکھو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ اگر مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو مدرسہ کو راضی رکھو، مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو تو جامعہ کو خوش رکھو، مجھ سے پیار کرتے ہو تو جامعہ سے پیار کرو۔ آپ کو ڈائریکشن دے دی نا، آپ کو روٹ دے دیا، راستہ بتا دیا۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ایک روڈ میپ تھا جس پہ ہم آئے ہیں، ہمیں روڈ میپ دے دیا کہ یہ جو، اور اس کی وجہ ہے کہ آج 70-80 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جی، تو یہ جو ادارے ہیں اور ان سے جب علماء نکل رہے ہیں، وہ علماء پھر اور ادارے بن رہے ہیں، کہیں پہ حافظ ہیں، کہیں پہ عالم ہیں، کہیں پہ مفتی ہیں، کہیں اسکالرز ہیں، دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آپ کا فیض تو افریقہ، ممباسا، کیپ ٹاؤن، بنگلہ دیش، انڈیا، برما، کہاں کہاں آپ کا فیض نہیں پہنچا۔ اور جہاں بھی گئے آپ نے مریدین سے پہلی بات کی کہ آپ جہاں بھی دوست 3-4 میرے مرید جہاں جس علاقے میں ہو جائیں وہاں پہ دین کا کام شروع کر دیں۔ اگر آپ کو حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں تو ایک کمرے میں شروع کر دیں، ایک مدرسہ بنا دیں۔ لیکن اگر آپ کی حالت ایسی نہیں ہے تو ایک کمرہ بنا دیں، اگر کمرہ نہیں بنا سکتے ایک جھونپڑی بنا دیں، اس میں شروع کر دیں۔ اگر جھونپڑی بھی نہیں بنا سکتے تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول اللہ کا کام شروع کر دیں۔ کتنا آپ کے لیے ممکن بنا دیا اس مشن اور اس اللہ کو راضی کرنے کے، اور ایک ایسا سلسلہ کے جو تسلسل کے ساتھ ایک ایسا اکاؤنٹ آپ کو کھول کے دے دیا۔ اب جامعہ ہے، انجمن ہے، اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے اس سے یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جہاں جہاں بھی آپ کے بچے جہاں جن عالم ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت وہ کر رہے ہیں، لیکن اس اکاؤنٹ میں
اس کا کریڈٹ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، پروفٹ، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ اگر میری کسی جگہ کنٹریبیوشن ہے اور ایک ادارہ بنا دیا، 2-3-4 بھائیوں نے چلے کچھ نہیں تو وہ درخت کے نیچے ہی بنا دیا، حافظ بن گیا، وہ حافظ آگے اور لوگوں کو علم دے رہا ہے، تو میرا اکاؤنٹ تو کھل گیا نا؟ کھلا کہ نہیں کھلا؟ آپ کا بھی اکاؤنٹ کھلا ہے کہ نہیں؟ کس کس کا کھلا ہے؟ کچھ ہاتھ اٹھے ہیں، کچھ نہیں اٹھے۔ ساتھیوں، جب آپ ان اداروں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، اور یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کا انٹرسٹ آتا ہے، اور یہ جمع پونجی آپ کی، جب آپ اس دنیا سے اپنا تعلق ختم کر دیتے، دنیا داری ہے نا، باڑی بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں بچوں کے لیے کہ بچے خوش رہیں، گاڑی ہو، باڑی ہو، شادی ہو، بچے ہوں، یہ ہر انسان کی خواہش ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہر انسان کو خواہش رکھنی بھی چاہیے، لیکن المیہ ہے کہ یہ گاڑی، یہ باڑی، یہ جب ہم بنا لیتے ہیں تو ایک سٹیج آتا ہے کہ جب اس دنیا سے ہمارا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اسرائیل آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی بس آپ نے بہت کام کر دیا، بہت محنت کر دی آپ نے، اب آپ مہربانی کر کے بس آپ کا سلسلہ ختم ہے۔ تو جب موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا وہ باڑی ہمارے ساتھ جاتی ہے؟ گاڑی جاتی ہے؟ اتنی محنت ہم کرتے ہیں، بنگلہ دیش سے یہاں آ گئے گرمی میں، یہاں آج کا وہ 44 ہے، تو اس گرمی میں بھی محنت کی، لیکن آخر میں جب حقیقت کا وقت آ جاتا ہے، سچائی کا وقت آ جاتا ہے، اور جب ہماری روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ادھر رہ جاتی ہیں، میت کو اٹھایا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ باڑی، گاڑی، دولت، وہ سب آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، بابا کدھر جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ سردی کی پرواہ کی، نہ دن کی پرواہ کی، نہ رات کی پرواہ کی، نہ جاڑے کی پرواہ کی، نہ سورج کی تپتی اس گرمی میں تم نے پرواہ نہیں کی، اتنی محنت کی، لیکن آج تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ساتھ نہیں جاتا، لیکن کیا ہمیں ایک ایسا رستہ تو بنانا پڑتا ہے، بنانا پڑے گا کہ ہم کچھ ساتھ بھی لے کے جائیں، جہاں یہاں ہم نے 20 سال گزارا، 30 سال گزارا، 40 سال گزار دیا، 100 سال گزار دیا، 100 سے اوپر تو آج کل میرے خیال میں سلسلہ بہت کم ہے، شاید کوئی بڑا خوش قسمت ہو، اگر 100 سال بھی گزار دیا پھر بھی جانا ہے، اور جہاں جائیں گے ہم وہاں معلوم نہیں 1000 سال، 10,000 سال، 50,000 سال، کتنا عرصہ رہنا ہے۔ تو اصلی جگہ جہاں رہنے کی ہے وہ ہے، یہاں تو کوئی پتہ نہیں کہ اب لمحے بعد ہم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہاں کا جو لمبا عرصہ ہے، اس دنیا کے لیے ہم نے محنت کی ہے، گناہ نہیں کیا، ٹھیک کیا ہے، بچوں کے لیے محنت کی ہے، گھر حق حلال کی، رزق کمائی، یہ ساری باتیں، لیکن یہ ہمیں ہمارے مرنے تک یہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے، اس سے آگے ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں، جہاں ہم نے بہت لمبی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ساتھ لے کے جانے کی
ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے نا؟ تو بس اس کو بنیاد سمجھ کے کہ ہم نے آگے ہمارا جو بینک بیلنس ہے، اکاؤنٹ، ہم نے یہاں بھی اکاؤنٹ ہیں جو کہ ہماری موت کے بعد یہ اکاؤنٹ ہمارے نہیں رہیں گے، لیکن ایک اکاؤنٹ ہمیں وہاں بھی کھولنا چاہیے جہاں ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے، جہاں ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے، وہاں کا اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ چاہیے نا؟ تو یہ ہے حقیقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، یہ باقی سراب ہے۔ ہم بچوں کو، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ماں کو کام کرنے نہیں دیتے تو ماں آ کے والد سے کہتی ہے کہ ان کے لیے کھلونے لے آؤ، وہ کھلونے لے آتا ہے، ان کھلونے میں موٹر بھی ہوتا ہے، ان کھلونے میں چابی گھمائیں تو وہ موٹر سائیکل بھی دوڑتا ہے، ان کھلونے میں وہ جوڑیں تو باڑی بھی اس سے بن جاتی، وہ بچے کے سامنے رکھتے ہیں، بچہ اسی میں کھیلتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اس کے ارد گرد یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اسی میں مشغول ہوتا ہے۔ ہماری بھی مثال اس بچے کی سی ہے۔ یہ دنیا کی چہل پہل، یہ رونگ رون، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے ارد گرد محدود وقت کے لیے یہ کھلونے رکھے گئے، لیکن جب ایک محدود وقت ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں کھلونے کام نہیں کرتے، وہاں حقیقت کو پھر سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور ساتھیوں اس حقیقت کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کا بھی، اس کے لیے بھی شیطان ہمیں نہیں چھوڑتا، اس پہ سوچنے کے لیے بھی شیطان، ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، شیطان ہمیں کہتے ہیں بھئی وہ کام بھی تو ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، قیمتی لمحات ہیں، اللہ سے کنیکشن ہے، اور اس دوران ہم کہتے ہیں او فلاں کا اس نے پیسہ دینا تھا، اس نے تو نہیں دیا، یہ فلاں جگہ تو میں نے یہ کرنا تھا، وہ تو نہیں ہوا، اور یہ فلاں باڑی لینی تھی، زمین کا سودا، وہ تو نہیں ہو سکا۔ وہ بعد میں جب وہ اچانک خیال آتا ہے کہ بھئی تم بازار میں نہیں ہو، تم اللہ کے حضور کھڑے ہو، تو تم منڈی میں نہیں کھڑے، تم اللہ کے حضور کھڑے ہو، واپس آ جاؤ۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں، کنسنٹریشن ہوتی ہے، 5-10 سیکنڈ کے بعد پھر ہم کسی اور مارکیٹ میں چلے جاتے۔ تو شیطان ہمیں آرام سے نہیں چھوڑتا، ہم کنیکشن ہمارا توڑتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کنیکشن کو بھی جوڑ کے رکھنا ہے، اور جوڑنے کے لیے اللہ نے آپ کو سلسلہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو سلسلہ دیا، سلسلے بہت ہیں، سب کا احترام ہے، بس ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ سید احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، خواجہ عبدالرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچنے والا سلسلہ، جس کا آخری کونا حضور کے ہاتھ میں ہے، وہ ایسی زنجیر، شکل کہتے ہیں کیا؟ شکل یہ جو شکل ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، ان سے چلتے چلتے وہ جو سلسلے ہمارا، اس میں پڑھتے ہیں ہم یا الہی اپنی ذات، تو وہاں سے جو نام آتے ہیں یہ ایک ایک شکل ڈلتا ہے، چلتے چلتے یہ ہمارے ہاتھ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہاں ہم اور کہاں اس لڑی میں ہم بھی جڑ جائیں، ہم گناہگار خطاکار، تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اس پہ ہمیں
شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو ساتھیوں، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی جو غوثیہ کمیٹی ہے، جو بھی ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی ہے، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اپنے، اور دعوت الخیر کا پروگرام ہو، یہاں کنٹریبیوشن کی بات ہو، یہاں سلسلے کی بات ہو، اداروں کی بات ہو، جامعہ کی بات ہو، انجمن کی بات ہو، ہر قدم پہ آپ ثابت قدم رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا سلسلہ ہمیں ملا ہے جس نے ہمیں، اور بڑی بات یہ بھی ہے دنیا کے اندر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کتنے ادارے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر سے کہیں سے دہشت گردی آ جاتی ہے، کہیں سے اور فتنہ فساد آ جاتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، صاف ستھرا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر سوائے جس کا درس جو ہے وہ اللہ کی رضا اور حضور کی محبت، یہ دو بنیادیں ہیں جو کہ اس پہ اس کی عمارت کھڑی ہے، سلسلے کی عمارت، پلرز، دو پلر ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور کی محبت، آقا کی محبت۔ بس ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھیں، اور یہ تھام کے رکھنا جو ہے اللہ کا قرآن ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور کی جو رہنمائی آپ نے اپنی زندگی میں فرمائی ہے، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہی وہ چیزیں ہیں، یہ جو ادارے بنتے ہیں، جو سکول بنتے ہیں، جامعات بنتے ہیں، جگہ جگہ سری کوٹ کی انہوں نے بات کی، طیب العلوم ہے جہاں پہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ کوئی ابھی کوئی 1200 کے قریب بچیاں ہیں جو کہ عالمات بن رہی ہیں، اسی طرح عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ مزید اب ہم نے زمین جو ہے وہ خرید لی ہے فردر، کیونکہ ڈیمانڈ ہے جگہ جگہ سے، گاڑیاں دے دیں ہمیں، ہماری بچیاں آنا چاہتی ہیں۔ اس فتنے کے دور میں جہاں فتنہ ترقی کر رہا ہے، وہاں اللہ کا فضل ہے کہ طیب العلوم جو ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ رہی ہے، دور دور سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے جانا جو ہے وہ مشکل ہے، آپ ہمارے لیے یہاں پہ جامعہ بنائیں، ادھر جامعہ بنائیں۔ یہ سارا فیض تقسیم ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ بنگلہ دیش کے کونے کونے میں جناب مدرسے بن رہے ہیں، ادارے بن رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، یہ ہماری نجات کا ذریعہ، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرات نے ہمیں صرف مرید بنا کے اور کہا کہ بس ہمارا بھی خیال رکھو، اپنا بھی خیال رکھو، ایسا نہیں ہوا۔ کہا کہ ہاں مرید بن جاؤ، اب مجھے چھوڑو، ہاں جی جامعہ کو دیکھو، اگر میری خوشی چاہتے ہو جامعہ کو خوش رکھو۔ آپ کا پیر بھی بڑا نرالا ماشاءاللہ، اور مرید بھی مقدر کے سکندر ہیں، مرید بھی کتنے خوش قسمت ہیں کہ مریدوں کو پیر کیسا ملا، اور پیر کتنے خوش قسمت ہے کہ مرید کیسے ملا۔ بس اس رشتے کو، ہاں جی اس رشتے کو قائم رکھیں، قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ قیامت تک، کہ ہم نہیں ہوں گے، ہمارے نسلیں ہوں گی، بچے ہوں گے، کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو یہ جو ہمارا ایک اللہ نے ایک ہمیں نعمت دی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، یہ پہچان دے، یہ فکر دے، یہ سوچ دے کہ وہ یہ جو نعمت ہے، یہ جو امانت ہمارے پاس ہے، کہ قیامت تک ہماری اولادیں اس قابل ہوں کہ وہ امانت کی حفاظت کر سکیں، اور کل قیامت میں جائیں تو حضور کے دربار جن میں خیانت نہیں ہوئی، ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نے اس پہ کام کیا، محنت کی، اور آج یہ
تحفہ لے کے ہم آپ کے پاس آئے۔ تو یہ کامیابی کا یہی ایک اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد نے، ہمارے سلسلے کے اکابرین نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا ہے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے میں ایک گزارش ضرور کروں گا۔ بعض اوقات انسان اچھا کام کرتا ہے تو یہ شیطان دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو قابو میں نہیں آتا، یہ ہے نا، جب آپ اچھے کام کریں گے یہ سارا سلسلہ یہ سارے، تو شیطان آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا، اس کی ساری توجہ آپ پہ ہے کہ کس طرح آپ کو، تو اور اگر کوئی راستہ نہیں ہوتا تو یہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں تو بڑا میں بڑا کام کر رہا ہوں، میں جب ہو جاتا ہے تو سارے، جس بھائی کو ذمہ واری ہو اس کو بس اللہ کا فضل کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ بس یہ تو نے مجھ پہ کرم کیا ہے، اس کو یہ بنیاد بنائے۔ تو آپس میں محبت، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، جو اگر چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کو بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھیں، اور جو ذمہ داریاں آپ کو دی جاتی ہیں بہت بڑے مقصد کے لیے ہیں، بڑے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں، اس کو قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن حضرات نے ہمارے لیے یہ محبت کا یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ایک بہتا دریا ہے جس سے ہم سب فیض یاب ہوتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ بھائیوں کی خدمات جو کر رہے ہیں آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین اور دنیا کی بھلائی جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔